میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب سے دنیا قائم ہوئی قیامت تک کی ان گنت رائٹر اور مصنفین مورخین آئے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی تاریخیں لکھی ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں کچھ نہ کچھ رد و بدل ہوا ہے، کوئی نہ کوئی خامی ہوئی ہے، غلطیاں نظر آئی ہوئی۔ اور لکھنے والا یقین اور عزم مصمم کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری اس کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ کتاب کمپلیٹ کرنے کے بعد لاسٹ میں ایک نوٹ لگا دیتا ہے کہ آپ کی مہربانی ہوگی پڑھنے والوں کے لیے اگر کوئی اس میں غلطی ہو تو مجھے اطلاع کر دیں۔ لیکن قرآن مقدس خدا کی وہ عظیم اور عظمت والی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت پر یہ ارشاد فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر تک لاکھوں سے زیادہ انبیاء و مرسلین تشریف لائے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بہت ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور ان تمام تر کتابوں میں 4 کتابیں سب سے زیادہ مشہور و معروف ہوئی ہیں۔ ایک کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اسے توریت کا نام دیا جاتا ہے، اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کچھ گھٹا دیا بڑھا دیا۔ ایک کتاب ہے زبور، جسے اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی ہے، ان کے ماننے والوں نے اس میں بھی کچھ گھٹا بڑھا دیا ہے۔ اور ایک کتاب ہمارے پیغمبر سے پہلے حضرت عیسیٰ روح اللہ پر نازل ہوئی جسے انجیل کہا جاتا ہے۔ تو ہر نبیوں کے ماننے والوں نے کوئی نہ کوئی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ کم اور زیادہ کر دیا ہے، اپنے مطلب اور طبیعت کے موافق اس میں آیت کریمہ اور رد و بدل کر دیا ہے۔ لیکن قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ آج 1450 برس گزر گئے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایک حرف کا بھی رد و بدل نہیں ہے، ایک حرف کا بھی رد و بدل نہیں، اور قیامت تک رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اور کتابیں 100 سالوں میں رد و بدل ہو گئی، تبدیل ہو گئی، لیکن قرآن مقدس 100 سال نہیں بلکہ 1450 سال گزر گئے ہیں، لیکن ایک حرف کا ایک آیت کا کہیں بھی رد و بدل نہیں ہے۔ بلکہ اس کتاب مقدس میں خدا نے چیلنج بھی کیا ہے کہ اے لوگوں، تم میں جو لوگ سب سے زیادہ عاقل و دانا ہیں، اپنی پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری دنیا مل کر اکٹھے ہو جائے، میری ایک آیت کا مثال پیش نہیں کر سکتی، میری ایک آیت کے برابر کوئی دوسری آیت نہیں لا سکتی۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن مقدس میں تقریباً 114 صورتیں ہیں، اور 14 صورتوں میں کئی لاکھ سے زیادہ آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں ایک آیت کے برابر کوئی بھی 1400 سالوں میں کوئی بھی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا کہ قرآن مقدس کے مشابہ کوئی آیت کریمہ پیش کر سکے اور خدا کے مقابلے میں کوئی آیت لا سکے۔ تو آج دنیا انسانیت میں لوگ اپنے عقل و خرد میں، ذہن و دماغ میں یہ سوچ لے کر پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم قرآن مقدس کو قوم مسلم کے درمیان سے دور کر دیں گے، قوم مسلم کے درمیان سے جو قرآن مقدس پیغمبر اعظم سے لے کر اب تک ہمیں ملا ہے اس میں کچھ نہ کچھ رد و بدل کر دیں گے۔ جانے کتنے لوگ آئے قرآن مقدس کے تعلق سے الگ الگ آیت کریمہ میں لوگوں نے اپنے اپنی رائے پیش کی کہ یہ آیت کریمہ غلط ہے، ان آیت کریمہ سے لڑائی جھگڑا فتنہ و فساد کا سبب مرتب ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مقدس خدا کی وہ لارائب کتاب ہے کہ اسی قرآن مقدس کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے عرب و عجم میں تمام پھیلی ہوئی فتنے کو دور کیا ہے۔ اگر قرآن مقدس نہ ہوتا
تو آج بھائی بھائی کا خون پی رہا ہوتا. اگر قرآن مقدس نہ ہوتا تو بیٹا ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہوتا. اگر قرآن مقدس نہ ہوتا تو آج شراب نوشی عام ہو چکی ہوتی. یہ وہی قرآن مقدس ہے جس نے سگی بہن، سگی ماں، خالہ اور تمام جو قریب کے رشتے دار ہیں، خون کے رشتے ہیں، ان کو حرام قرار دے دیا گیا کہ اگر وہ حد بلوغ کو پہنچ جائیں تو ان کا بستر دور کر دیا جائے. یہ وہی قرآن مقدس ہے جس نے اتقوا مواضع تہمت کی جگہوں سے بچنے سے دور قرار دیا ہے کہ جہاں پر برائیاں ہوں تو وہاں پر جانے سے گریز اور پرہیز کریں. قرآن مقدس کے بارے میں شاعر کہتے ہیں کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قرآن مقدس ایک وہ عظیم کتاب ہے، ایسی کوئی کتاب نہیں جس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن مقدس کو دیکھ لیا آپ کو ثواب مل گیا، آپ نے قرآن مقدس کو چھو لیا آپ کو ثواب مل گیا، آپ کی عبادت ہو گئی. آپ نے قرآن مقدس کو بوسہ دے لیا آپ کی عبادت ہو گئی. قرآن مقدس ایک ایسی عظیم العرض کتاب ہے جس کے بارے میں اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ کوئی بھی انسان نماز کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھ دیتا ہے، 7 آیتوں کی تلاوت کر دیتا ہے، تو اس سے کئیوں ہزار سے زیادہ ثواب مرتب ہو جاتا ہے. وہ سورہ فاتحہ قرآن کی تلاوتیں اس صورتوں کا ثواب الگ ہے، لیکن نماز کا ثواب اسے الگ مل جاتا ہے. میرے محترم، ہم عام حالات میں سورہ فاتحہ کی تلاوت، صورتوں کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن ایک بہانہ ہے کہ ہم پر نمازیں فرض کی گئی ہیں. اگر ہم 5 وقتہ نمازیں پڑھیں گے تو ان میں کچھ نہ کچھ صورتوں کی تلاوت کریں گے. جب صورتوں اور آیتوں کی تلاوت کریں گے تو ہمیں قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور افضل ترین عبادت نماز پڑھنے کا بھی ثواب مرتب ہوگا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بندہ چاہے جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، جب نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کی حالت میں اس کی تمام گناہوں کو اکٹھا کر کے اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے. جب وہ سجدہ کرتا ہے تو سجدے کی حالت میں جو گناہوں کی پونڈلی ہوتی وہ نیچے گر جاتی ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا وہ نماز کی الگ بات ہے، جب کوئی بھی بندہ گناہگار بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کی حالت میں اس کے تمام اعضاء سے جہاں جہاں سے وضو کے قطرات گزرتے ہیں تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وضو کے پانی کے ذریعے جس طریقے سے ظاہری گندگی دور ہوتی ہے ایسی ہی باطنی گندگی دور ہو جایا کرتی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے یہ ارشاد فرما دیا جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، جن کے ہم اور آپ پیروی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں. ان کے دور میں کسی صاحب نے پوچھا کہ حضور، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وضو کرنے سے گناہ دھل جایا کرتے ہیں، لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا، ہم کیسے یقین کر لیں، کیسے یقین کر لیں؟ چونکہ پیغمبر اعظم نے فرمایا تھا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے اس کے تمام اعضاء کے گناہ دھل جایا کرتے ہیں.